اوکے دوستوں کو لائیو سیشن میں ویلکم کہتے ہیں جی۔ آج آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہیں ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ آج کا جو جی ایزی پیسہ اور جائز کیش ہولڈر ہیں اور تمام بینک کے جو کسٹمر ہیں ان کے لیے اہم پیغام ہے۔ اگر آپ بینک کا ایپ استعمال کرتے ہیں یا آپ کا ATM کارڈ ہے یا جائز کیش آپ استعمال کرتے ہیں یا آپ ایزی پیسہ استعمال کرتے ہیں تو آپ ہوشیار ہو جائیں، کیونکہ سکیمر جو ہیں انہوں نے نیا طریقہ ایجاد کیا ہے۔ آپ کو کئی طریقے سے لگائیں گے آپ کی جو پیمنٹ ہے آپ کے اکاؤنٹ میں، چاہے آپ کے بینک اکاؤنٹ ہے یا آپ کا چاہے ایزی پیسہ یا جائز کیش ہے، کوئی بھی اکاؤنٹ ہے آپ کا، تو آپ کو وہ جو ہے مختلف طریقے سے آپ کو ڈرائیں گے، دھمکائیں گے کہ آپ کا اکاؤنٹ غیر قانونی ہے۔ سارے ٹاپک پر بات کرتے ہیں، تو آپ کو چند باتیں میں بتا دیتا ہوں۔ کل جی ایسا ہوتا ہے، ایک بندے کو آتی ہے کال، وہ اس کو یہ نمبر جو میں نے اوپر لکھا ہے وہی نمبر ہے، اس کو کال آتی ہے کہ بھئی آپ کا جو اکاؤنٹ ہے جائز کیش کا آپ غیر قانونی استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا جی، وہ بندہ سادہ تھا، وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا جی میں کیسے غیر قانونی استعمال کر رہا ہوں؟ انہوں نے کہا آپ کا اکاؤنٹ جو ہے آپ کا فلاں نام ہے، فلاں نام ہے آپ کا، تو انہوں نے اس کا مکمل اس کو ڈیٹیل بتا دی۔ سکیمر جو ہوتا ہے آپ کی شناختی کارڈ سے لے کر آپ کی کئی ساری معلومات اس کے پاس ہوتی ہیں، مختلف طریقے سے وہ جو ہے یہ کرائم کرتے ہیں، تو آپ کو ان کے پاس جو ہے آپ کا ریکارڈ جو ہے موجود ہوتا ہے۔ تو آپ کو کال کر کے کہتے ہیں جی آپ کا اکاؤنٹ جو ہے ابھی ہم بلاک کر رہے ہیں، آپ غیر قانونی استعمال کر رہے ہیں۔ میں جو ہوں کمپنی سے بات کر رہا ہوں آپ کو، تو آپ جو ہے یہ ایسے ہم آپ کو کوڈ بھیج رہے ہیں، تو آپ میں وہ کوڈ بتا دیں یا OTP بتا دیں، چاہے آپ کا آگے اکاؤنٹ بند نہ ہو، آپ کا اکاؤنٹ چلتا رہے۔ تو بندہ میرے پاس آ گیا جی، انہوں نے پہلے مجھے کال کی اپنے گھر میں تھے، تو انہوں نے کہا جی ایسے مسئلہ ہے، ہمیں کال آ رہی ہے، تو ہمارا اکاؤنٹ کا نام بیلنس چیک ہو رہا ہے، ہمارے اکاؤنٹ پر نمبر پر میسج آئے ہیں 3-4، تو ہمیں کہہ رہے ہیں ہم کمپنی سے بات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ فوراً میرے پاس آ جائیں تو میں دیکھ لیتا ہوں۔ اچھا جی، اس نے 20 منٹ لگائے، میرے پاس آ گیا۔ میں نے چیک کیا، اس کے اکاؤنٹ کا نا بیلنس شو ہو رہا تھا، ہم کوئی چیز ملاتے تھے تو وہ انفنش کر کے مطلب موبائل مینیو سے واپس چلا جاتا۔ میں نے فوراً 441 پر کال کی، جائز کیش کی، ان سے رابطہ کیا کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے، اس طریقے سے اس کو بھائی کو کال آئی ہے۔ مجھے تو پتا تھا یہ سکیمر ہے، میں نے کہا اب اس کے اکاؤنٹ کا بیلنس تو بچایا جائے کس طریقے سے۔ تو انہوں نے چیک کیا، انہوں نے کہا بس اس کے اکاؤنٹ میں جو اماؤنٹ ہے وہ اتنی پڑی ہے۔ میں نے کہا جی اتنی تھی۔ انہوں نے کہا آپ فوراً پن کوڈ چینج کریں اب اپنا۔ تو آپ نے ان کو کوئی معلومات تو نہیں دی؟ ہم نے کہا جی اس بندے نے جو ہے معلومات دی ہے۔ انہوں نے کہا آپ فوراً جو ہے نا پن کوڈ چینج کریں، پہلے تو پن کوڈ چینج کرا انہوں نے۔ تو ہم نے پن کوڈ چینج کرنے کے بعد 2 گھنٹے اکاؤنٹ ان کا کول ڈاؤن ہو گیا، پیمنٹ کہیں بھی نہیں جا سکتی تھی۔ 2 گھنٹوں بعد وہ ہمارے پاس بیٹھا رہا، تو ہم ان کو پیمنٹ جو ہے نکال کر دی ہم نے ان کو۔ تو یہ کمپنی والے ہیں کبھی بھی کسی کو کال وغیرہ نہیں کرتے کہ آپ اپنے پرسنل معلومات پوچھنے کے لیے آپ سے آپ کا ذاتی معلومات وہ نہیں لیتے۔ کمپنی کا کام ہی نہیں ہے آپ کو کال کرے کہ آپ کو ڈیٹیل لے۔ اگر آپ بینک کے کسٹمر ہیں تو آپ کو بینک جا کر ہی جو ڈاکومنٹس وغیرہ دینے پڑتے ہیں، وہ اکاؤنٹ اوپن ہوتا ہے، اس کے بعد بینک کی آپ کو کال آتی ہوگی، لیکن کمپنی کے نمبر سے آتی ہے۔ باقی جو پرائیویٹ نمبر ہیں آپ کو کبھی بھی کال ہے تو آپ نے جو ہے ان کو کسی قسم کی معلومات نہیں دینی۔ یہ کمپنی کے بندے نہیں ہوتے، یہ سکیمر ہوتے ہیں، آپ کے اکاؤنٹ کے پیسے نکال لیتے ہیں مختلف طریقے سے آپ کو ایسے گائیڈ کریں گے کہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ ہے بھی کمپنی کے بندے۔ ان کی آپ کے پاس تقریباً معلومات ہوتی ہے، آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا فلاں نام ہے، آپ کے والد کا یہ نام ہے، تو اس طریقے سے آپ کو بلیک میل کر کے آپ کے اکاؤنٹ کی پیمنٹ جو ہے وہ جو ہے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے میں نے اس کی جو ہے کمپلین کرائی، تو انہوں نے بھی ہمیں بتایا کہ آپ نے جو ہے کسی قسم کی ذاتی معلومات کسی کو نہ، کسی بھی نمبر سے آپ کو کال ہے آپ نے کسی قسم کی معلومات نہیں دینی، نہ ہی آپ نے کوئی بٹن پریس کرنا ہے ان کے کہنے پر۔ اگر آپ یہ غلطی کریں گے تو آپ کا جو بیلنس ہے
اکاؤنٹ کا وہ بھی آپ کا وہ نکال لیں گے۔ اور جو ہے بینک کے جتنے بھی کسٹمر ہیں ان سے بھی ہماری گزارش ہے کہ آپ کو اگر کسی قسم کی کال آتی ہے، اے ٹی ایم کارڈ کا نمبر پوچھا جاتا ہے یا آپ کا اے ٹی ایم کارڈ بلاک ہو گیا، اس طریقے سے کال آتی ہے، تو آپ ان کو کسی قسم کی معلومات نہ دیں۔ آپ فوراً جو ہے نا جس بینک سے آپ ریلیٹڈ ہیں اس کی ہیلپ لائن پر کال کریں، اس نمبر کی کمپلین بھی کریں، اپنے اکاؤنٹ کی فوراً معلومات لیں کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ آج ہم نے سمجھا کہ اپنے جتنے بھی دوست ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ان کو ہم یہ پیغام دیں کہ مختلف طریقے سے جو فراڈ ہے آپ کے ساتھ، لوگ جو ہے نا یہ جائز کیش جو ہے، جتنی بھی ایپ ہیں، ایزی پیسہ ہو گئی، ان میں سے اگر آپ اپنی معلومات کسی کو دیتے ہو تو آپ خود اس کا ذمہ دار ہوں گے۔ کمپنی نے آپ کو کسی قسم کا پیسے وغیرہ واپس نہیں کرانے ہوتے، تو کمپنی بھی یہی کہتی ہے کہ آپ اپنی معلومات سکیمر کو کسی قسم کی نہ دیں۔ تو آپ کو اگر کال آتی بھی ہے، آپ اس کو بند کر دیں۔ کمپنی کا نمائندہ آپ کو کبھی بھی کال نہیں کرتا، اگر کرے گا تو جائز کیش کی 0301 کا نمبر ہے صرف، یا ایزی پیسے کے اپنی کمپنی کے نمبر ہوتے ہیں، جس طریقے سے مختلف بینک کے نمبر ہوتے ہیں، وہ اپنے نمبر سے کال کریں گے، آپ کو ذاتی معلومات کبھی بھی نہیں لیں گے۔ اگر آپ کو آ بھی جاتی ہے کال کمپنی کی یا بینک کی، وہ کبھی بھی آپ کو ذاتی معلومات کی طرف لے جائیں تو آپ سمجھیں یہ کمپنی کا بندہ نہیں ہے، یہ کوئی سکیمر ہے جو ہمارے اکاؤنٹ کے ساتھ کوئی مسئلہ کرنے چاہ رہا ہے یا پیسے نکالنا چاہ رہا ہے، ہمارا اکاؤنٹ ہیک کر لے گا۔ تو اس طریقے سے آپ نے کوئی جو ہے نا غلطی نہیں کرنی ہے۔ آج ہم نے لائیو کرنی تو کسی اور موضوع پر تھی، لیکن آج ہم نے آپ کے ساتھ یہ باتیں جو ہیں شیئر کی جائیں، کیونکہ کافی لوگ سادے ہوتے ہیں بیچارے، ان کو کال آتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، جی یہ کیا ہو گیا، ہمارا اکاؤنٹ بلاک ہو جائے گا۔ تو نمائندہ کمپنی کے سمجھ کر ان کو ساری مکمل ڈیٹیل دے دیتے ہیں۔ آپ نے ایسا ہرگز نہیں کرنا ہے، کیونکہ کمپنی کا کام نہیں ہے آپ کو کال کر کے آپ کی ذاتی معلومات لیں۔ تو آپ ہماری آج کی جو ہماری لائیو ہے اس کو شیئر لازمی کیجیے گا، تاکہ کوئی غریب جو ہے ان کے چنگل میں نہ پھنسیں، اور سکیمر جو ہے طرح طرح کے طریقے سے آپ کو۔ تو آج کا ہمارا ولاگ یہی تھا، تو میں نے کہا آپ سے اس موضوع پر گپ شپ کی جائے۔ آپ نے جو ہے ایک اور بات جو ہے آپ سے شیئر کرنی تھی، آپ نے اپنا جو ہے پن کوڈ جو ہے نا کسی کو بھی نہ آپ اپنا پن کوڈ جو ہے کسی کو نہ بتایا کریں۔ آپ کی جو ذاتی معلومات ہے نا، موبائل فون سے آج کل نا ایک بڑا اور بھی فراڈ چل رہا ہے جائز کیش سے یا ایزی پیسہ سے۔ وہ فراڈ یہ ہے کہ آپ سے کوئی موبائل کال کرنے کے لیے لیتا ہے تو لون کی پیمنٹ جو ہے وہاں سے نکالی، اس نے آپ سے موبائل کال کے لیے لینا ہے تو لون وغیرہ نکال لیتے ہیں لوگ۔ کافی معاملات یہ بھی ہمارے پاس آتے ہیں۔ اصل میں آج کل جو ہے لون کی جو مدین وہ تقریباً کسی کو 10,000 دے رہے ہیں، کسی کو 20,000 دے رہے ہیں، تو لون نکال کر لوگ اپنے نمبر پر ٹرانسفر کر لیتے ہیں، بعد میں مسائل ہوتے ہیں، لون کی پیمنٹ بڑھ جاتی ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا، جو بندہ آپ کا لون نکالتا ہے نا یا آپ کی پیمنٹ کہیں بھی ٹرانسفر کرتا ہے، تو آپ کمپنی سے نا 3 ماہ کی اسٹیٹمنٹ آپ لے سکتے ہیں، موبلنگ کی ہو یا جائز کیش ہو، ایزی پیسہ ہو گیا، جائز کیش ہو گیا، چاہے وہ بینک بھی ہو، آپ 3 ماہ کی جو ہے نا اسٹیٹمنٹ ان سے لے سکتے ہیں۔ کل ایک مسئلہ ایسا بھی آیا ہمارے پاس کہ ایک بندہ ہے، اس کی نا پیمنٹ کسی نے لون لی ہے، تو اس کو میسیج آ رہے تھے 1 ماہ بعد جو ہے نا میسیج آ رہے ہیں کہ آپ کی آخری ڈیٹ جو ہے لون کی ہے، تو آپ لون ادا کر دیں۔ انہوں نے مجھ سے موبائل مجھے دکھایا کہ بھائی یہ کیا مسئلہ ہے، میں نے تو لون لیا نہیں ہے۔ میں نے جب ہیلپ لائن پر کال کی تو انہوں نے بتایا کہ بھائی اس نمبر سے اتنا لون لیا گیا ہے اور اس نمبر پر جو ہے ٹرانسفر کیا گیا ہے فلاں تاریخ کو، اس سے تقریباً 10 دن پہلے لون لیا گیا تھا۔ تو موبائل کا پن کوڈ بھی آپ اپنے کسی کو نہ بتایا کریں، اور جو ہے لون کی جو پیمنٹ ہے نا، نکالنے والے تو نکال لیتے ہیں، کافی طریقے ہوتے ہیں، دکاندار بھی آج کل کافی شاپ کیپر بھی اس طریقے سے کر لیتے ہیں، کوئی بندہ پیمنٹ نکلوانے جاتا ہے تو اس کا لون اور پیمنٹ جو نکلواتے ہیں وہ بھی ساتھ نکال لیتے ہیں، لے لیتے ہیں۔ کافی ایسے بھی مسائل ہمارے پاس آئے ہیں۔
تو آپ کوشش کریا کریں کہ اگر آپ پیمنٹ کہاں سے بھی نکلوا رہے ہیں آپ ان کو دیں موبائل، لیکن پن کوڈ آپ خود لگائیں، رقم دیکھیں کتنی بھی اس نے لکھی ہے، کتنی نکال رہے ہیں، ان باتوں کا نا آپ خاص خیال کیا کریں۔ آپ کہیں دور گئے ہوتے ہیں، اپنے علاقے سے باہر ہوتے ہیں، شہر کہیں آپ ٹریول کر رہے ہیں، کہیں سے آپ جائز کیش یا ایزی پیسہ نکلواتے ہیں، تو آپ کوشش کیا کریں کہ پن کوڈ آپ ان کو دینے کے بجائے آپ خود پن کوڈ لگائیں۔ پیمنٹ پہلے چیک کریں بھی میں نے اس کو جتنی پیمنٹ کہی تھی اتنی نکالی ہے یا اس نے زیادہ نکال لی ہے، تو ان باتوں پر توجہ کیا کریں۔ یہ کافی جو ہے نا ان بات پر مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں۔ باقی جو ہے جائز کیش یا ایزی پیسے کا پن کوڈ جو ہے وہ اپنے تک رکھا کریں۔ آج کل جو ہے کافی یہی مسائل آتے ہیں کہ بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ یار ہمارے اکاؤنٹ سے لون لیا گیا ہے، ہم نے تو لیا نہیں ہے، کس نے لیا؟ تو ہم جب کال کرتے ہیں ہیلپ لائن پر تو یا اس کی ڈیٹیل لیتے ہیں تو ساری موبلنگ کی کمپنی ہے یا جائز ایزی پیسہ ہے، تقریباً ساری ڈیٹیل دیتے ہیں بھی اس نمبر پر پیمنٹ آپ کی جو ہے سینڈ کی گئی ہے، اس نمبر اس ٹائم لی گئی تھی، اس نمبر سے آپ فلاں ڈیٹ کو لی ہے پیمنٹ، تو اس نمبر پر ٹرانسفر کر دی گئی ہے۔ تو آپ نے احتیاط کرنی ہے اس چیز کی، اپنا پن کوڈ جو ہے آپ اپنے تک محفوظ رکھیں۔ امید کرتے ہیں آج آپ کو ہمارا ولاگ جو ہے پسند آیا ہوگا، اور اس پیغام کو ہے ان دوستوں تک پہنچائیے جو جن کو اس چیز کی خبر بھی نہیں ہے، بالکل مطلب ہے اس چیز کی معلومات نہیں ہے، تو آج کی ہماری لائف جو ہے آپ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔